میرے ساتھ لاہور سے چلے، ہم جنوبی پنجاب سے ہوتے ہوئے یہاں آئے سوات میں، ان کا بے حد شکر گزار ہوں۔ اور جتنے بھی ہمارے ضلعی اور ڈویژنل قیادتیں خود چل کر پنڈی سے، کشمیر سے، سارے پنجاب سے میں دیکھ رہا ہوں، بہت بہت ساری شخصیات، نام بڑے ہیں سب کے، میرے لیے قابل احترام ہے، میرے بھائی ہیں، ورکر ہیں، وہ تشریف لے کر آئے ملک کے مختلف کونوں سے، اور اپنے بھائیوں کی اس دکھ میں، درد میں شریک ہونے کے لیے آئے سوات میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حالات جیسے جیسے دن گزریں گے سیلاب کے بعد، تو ضروریات کا اور چیزوں کی قیمتیں اور ان کی تعداد اور ان کی ضروریات بدلتی جائیں گی۔ جیسے ابھی آغاز ہوا تو اس وقت ان کو ریسکیو کی ضرورت تھی، تو تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں نے ان کو ریسکیو کیا، اور اس کے بعد ان کو کھانے پینے کی اشیاء کی ضرورت تھی، پھر ٹینٹس کی ضرورت تھی، وہ بھی لے کر آئے ساتھی، سارا کچھ آ رہا ہے۔ اس کے بعد جسے کہا جاتا ہے کہ معمولات زندگی کو معمول پر لانا، ری ہیبلیٹیشن، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان کام کر رہی ہے، اور ہمارے انجینئرز نے بتایا ہے کہ ہم 2.5 لاکھ کے قریب کسی ایسے مکان کی طرف جا رہے ہیں جو ایک فیملی کے رہنے کے لیے ہوگا۔ اور جو بھی ہمارے بھائی متاثر ہوئے ہیں اس سیلاب کے دوران، ان کے گھر گرے یا ان کے گھروں کی پہلے دور میں جب پانی اتر جائے گا تو پہلی دور میں مرمت کی جائے گی، اور پھر جن کے گھر صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں ان کی تعمیر نو کے لیے انشاءاللہ مکمل ایک جامع پلان ترتیب دیا جائے گا، جس کے ذریعے جتنے بھی ہمارے متاثرہ بھائی ہیں ان کو یہ چیزیں فراہم کی جائیں گی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ شاید یہاں تو زرعی زمینیں ہیں یا نہیں، اور آگے بجائی کا موسم ہے یا نہیں، لیکن جنوبی پنجاب میں اور جہاں بھی سندھ میں، پورے پاکستان میں فصلیں متاثر ہوئی ہیں، ان کو انشاءاللہ مفت بیج دینے کا بھی اعلان کیا ہے، اور ان کی کاشتکاری پر جو خرچ آئے گا انشاءاللہ وہ بھی تحریک لبیک پاکستان نے سوچا ہے کہ مستقبل میں انشاءاللہ ان کے ساتھ کریں گے۔ آپ نے یہ سوال پوچھا ہے کہ ان تک کتنی امداد پہنچ چکی ہے، تو امداد کا تخمینہ لگانا اس وقت بہت مشکل ہے، کیونکہ امداد وہ ہے کہ ایک جگہ سے کہیں ترسیل ہو تو ہمیں معلوم ہو۔ پاکستان بھر میں کیمپس لگے ہوئے ہیں، اور ہمارے لوگ روزانہ کی بنیاد پر ان کو ترسیل کر رہے ہیں پورے پاکستان میں، سوات میں بھی آ رہا ہے، سندھ میں بھی جا رہا ہے، بلوچستان میں بھی جا رہا ہے، جنوبی پنجاب میں بھی جا رہا ہے، جہاں جہاں متاثرہ علاقے ہیں روزانہ کی بنیاد پر اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ اکٹھی ہو رہی ہے، لیکن اس پورے ڈیٹا کو ابھی تک کمپائل نہیں کیا گیا کہ وہ کتنی اماؤنٹ بنتی ہے یا کتنی مد بنتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ کیا ارادہ رکھتی ہے اور کتنے پیکج کا اعلان کرتی ہے۔ دیکھیں، ہم ایک فلاحی جماعت کے طور پر، ایک سیاسی دینی جماعت کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ جیسے جیسے قوم ہمیں امانت دیتی جائے گی ہم وہی امانت قوم کے سپرد کرتے جائیں گے۔ ہمارے پاس کوئی ایگزیکٹ فگر نہیں ہے کہ ہم اتنے گھر بنا کر دیں گے یا اتنے کی مرمت، جو ہمارے پاس قوم کی امانت ہوئی ہم وہ لوگوں تک، گھر بنانے تک ہو یا گھر کی مرمت تک ہو یا لوگوں کی زندگیاں معمول پر لانے کے لیے ہو، وہ ساری امانتیں لوگوں تک پہنچائیں گے۔ اور ابھی تک اگر آپ کہیں کہ ریسکیو، تو اس کی ہمارے پاس آ چکی ہے، تقریباً تحریک لبیک پاکستان نے پورے پاکستان میں تقریباً 13,000 لوگوں کو ریسکیو کیا ہے۔ یعنی یہاں تو شاید ایسے حالات نہیں تھے، لیکن جنوبی پنجاب، سندھ میں اور بلوچستان میں ایسے حالات بھی تھے کہ لوگ پانی جب آیا تو لوگ درختوں کے اوپر یا الیکٹرک پولز کے اوپر چڑھ گئے، تو لوگوں کو وہاں سے ریسکیو کیا۔ وہ 13,000 کے قریب لوگ ہیں جن کو ابھی تک ریسکیو کیا گیا ہے۔ باقی جن کو کھانا پہنچایا جا رہا ہے وہ تو لاکھوں کی تعداد ہو گئی ہے، یعنی روزانہ کے اتنے ٹرکس ہیں جو سینکڑوں بن جاتے ہیں جو پورے ملک میں ترسیل دے رہے ہیں۔ اور ہمارے لوگ یہ نہیں کہ صرف ان کی امداد ٹرکوں کے ذریعے روانہ کر رہے ہیں، بلکہ ہر ٹرک کے ساتھ، ہر کھیپ کے ساتھ، راشن کی کھیپ کے ساتھ، خیموں کی کھیپ کے ساتھ، اس کے ساتھ ادویات کی کھیپ کے ساتھ ڈاکٹرز کی ٹیمیں ہیں، باقاعدہ ہمارے والنٹیئرز جتنے بھی کارکنان ہیں وارڈ سطح تک کے، وہ ہر ٹرک کے ساتھ 10-10، 12-12 ابھی آ رہے ہیں ٹرک، میں رستے میں بھی دیکھتا آ رہا ہوں، آپ دیکھیں گے ہر ٹرک کے ساتھ یہ مختلف ضلعوں سے، مختلف یوسی سے، مختلف ڈویژن سے، مختلف جناب زون سے یہ لوگوں کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں۔ تو ابھی مکمل تخمینہ نہیں ہوگا، یہ جب سیلاب گزر جائے گا یا اس کے بعد انشاءاللہ وہ ہم وائٹ پیپر جاری کریں گے کہ تحریک لبیک نے اس میں کیا کیا۔ آپ نے حکومت کی بات کی، وہ مقامی حکومت صوبائی ہو یا قومی حکومت ہو، وفاقی دارالحکومت ہو، اس میں بیٹھے ہوئے لوگ، ان کو اپنے جلسے کرنے اور اپنی حکومتیں بنانے اور اپنے لوگ خریدنے، ایم پی ایز خریدنے اور خرید و فروخت سے فرصت ہوگی یا اپنے جلسے کرنے سے فرصت ہوگی؟ ابھی پنجاب میں پنجاب کا سی ایم جو ہے وہ عمران خان کے جلسے مینیج کر رہا ہے، تو ان کو اس کام سے فرصت ہوگی تو یہ قوم کی خبر لیں گے نا۔ اور جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی راہ میں رکاوٹ ڈالنا ایسے ہی ہے کہ جیسے اپنی سبکی مٹانے کے لیے وہ لوگ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ
بہت ساری حکومتیں یہ سارے مل کر بھی رکاوٹ ڈالیں انشاءاللہ، نہ باقی تنظیموں کے اور خصوصاً تحریک لبیک کے نہ کبھی عزم میں کمی آئی ہے، اور نہ انشاءاللہ ان کی ہتھ کنڈوں سے ایسوں سے کمی آئے گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو آپ نے جو سوال کیا حکمران، سب سے پہلے ان کو اپنے آپ کو شریعت میں ڈھالنا ہوگا، ٹھیک ہے، ان کو یہ جاننا ہوگا کہ شریعت ہماری ذمہ داری کیا کہتی ہے۔ نہ تو انہوں نے کبھی آئین پڑھا ہے، نہ ان کو آئین کا معلوم ہے کہ آئین نے ہماری کیا ذمہ داری لگائی ہے۔ یہ صرف ایچکن پہن کر ایک وزارت عظمیٰ ہو یا وزارت اعلیٰ ہو یا کوئی بھی وزارت ہو یا مشاورت ہو، اس کا حلف اٹھانے کے لیے ایچکن پہنتے ہیں اور وہ حلف پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کبھی آئین کھول کر دیکھا نہیں ہے کہ اس کے اندر ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اور جب لوگ مر رہے ہوں یا بھوک سے مر رہے ہوں یا سیلاب کے اندر بہہ جا رہے ہوں، تو اس وقت تو ساری چیزیں، ساری حدیں توڑ کر سب سے پہلے جان بچانا فرض ہے نا، لوگوں کی جان بچانا فرض ہے، پھر ان کی بھوک مٹانا فرض ہے، پھر ان کے لیے چھت مہیا کرنا، یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، نہ کہ وہ جلسوں پہ کھڑے ہو کر اپنے سیاسی حریفوں کو لتاڑتے پھریں۔ جلسے کرنے کا، سیاست کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے، اب وہ وقت نہیں ہے، اب وہ وقت قوم کو بچانے کا ہے، قوم کو اکٹھا کرنے کا ہے، اور ان کے زخموں پر اور دکھوں کا مداوع کرنے کا وقت ہے، ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کا وقت ہے۔ لیکن یہ آپ کو پتہ ہے شروع سے عیاش طبیعت ہے، یہ باہر سے لائے جاتے ہیں اور پھر باہر چلے جاتے ہیں۔ ابھی آپ کے ہاں بھی چند سال دیکھا ہے، پچھلے 2 دہائیاں، مطلب 2 جو گورنمنٹس ہیں وہ ایک خصوصاً مخصوص پارٹی کے پاس ہے، اور ان کے لوگوں نے بھی، ہم نے دیکھا ہے کہ تبدیلی کے نام پر ایک کہا فلاحی ریاست اور مدینہ کی ریاست بنائیں گے۔ مدینہ کی ریاست میں اگر کسی جو حقیقی مدینہ کی ریاست تھی، اس میں تو ایک باشندہ بھوکا ہوتا تھا تو حضرت عمر اپنے کندھوں پر بوری لاد کر اس کے گھر تک پہنچاتے تھے، اور یہ نہیں کرتے تھے کہ ہیلی کاپٹر سے دیکھ لیں اور دیکھ کر آپ نے جو سڑکیں بنائی ہیں، تعمیری کام کیا، اس پر چل کر آ کر قوم کے دکھ سنیں اور قوم کے مسائل کو سنیں، اور پھر اس کے بعد یہ ایک بنیادی ضروریات ہیں ایک مسلم معاشرے کے اندر رہنے والے حکمران کے لیے۔ لیکن آج کیا ہے کہ اس کے بالکل برعکس ہے، وہ اپنے محلوں میں سوئے ہوئے ہیں، اپنی جاگیروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اپنے جناب سیاسی اپنے کیریئر کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان کو کیا غرض؟ ان کو غرض یہ ہے کہ ہم نے پنجاب کی سی ایم شپ کیسے بچانی ہے، ہم نے جناب جہاں یہ ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں وہاں اپنی سیٹوں کو کیسے بچانا ہے، ہم نے اپنی جوڑ توڑ کو کیسے کرنا ہے۔ لیکن قوم بہہ جائے یا مر جائے یا قدرتی آفات کے زد میں آ کر ساری بہہ جائے، ان کو اس سے کیا پرواہ ہے۔ یہ لوگ باہر سے لائے جاتے ہیں، اور یہ سارے امپورٹڈ ہیں، خالی وہ 11 امپورٹڈ نہیں ہے، یہ بھی امپورٹڈ ہے جو ہمارے اوپر اب مسلط یہ کیا رکھا ہے 2.5 سال 3 سال، اور اس کے بعد اب مزید جو 2 صوبوں میں اس کے پاس حکومت ہے، یہ بھی تو امپورٹڈ ذہنیت کا ہے۔ اگر یہ امپورٹڈ ذہنیت کا نہ ہو تو اپنی قوم کی خدمت تو ضرور کرے، اپنی قوم کے درمیان تو ضرور نظر آئے، اور جناب ایک باقاعدہ قالین بچھا کر اور 4 کرسیاں لگا کر اور یہ قوم کی خدمت ہو رہی ہے۔ قوم کی خدمت اور قوم کی ضروریات تب محسوس ہوں گی جب قوم کے اندر اترا جائے گا۔ تو یہ پہلی ضرورت ہے کہ حکمران، اسلام کی حکمرانی کا تصور یہ ہے، شریعت کی حکمرانی کا تصور یہ ہے کہ حکمران قوم کے درمیان موجود ہوتا ہے۔